اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ یقیناً انسان کی تخلیق ہوئی ہے تھڑ دلے پن کے ساتھ، کمزور ہے۔ خلق الانسان ضعیفا خلق الانسان من عجل انہ کان ظلوما جہولا۔ یہ سب چیزیں خلقت انسانی، ہمارے وجود کا جو حصہ اس عالم خلق سے متعلق ہے اس میں یہ ساری کمیاں ہیں، لیکن ہمارے وجود کا جو اصل حصہ ہے جو عالم امر سے متعلق ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ چیزیں اس سے وابستہ نہیں ہیں۔ لیکن جب ہم اس روح سے بیگانہ ہو گئے ہوں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ہم نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ہماری روح سے ہمیں غافل کر دیا، اب رہ گئے ہم نرے حیوان، تو ہمارے اندر یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ جب اسے کوئی تکلیف آتی ہے جزا فضا کرتا ہے، نالا و شیون چیخ پکار، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور اگر خیر ملے تو سب کو سمیٹ کر اپنے پاس ہی رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اس بزدلے پن سے، تھڑ دلے پن سے اوپر اٹھنے کے لیے جو چیزیں، جو پروگرام اللہ نے دیا ہے، اسی لیے آپ کو یاد ہوگا 18ویں پارے میں سورہ مومنین کی ابتدائی 11 آیات ہمارے منتخب نصاب میں وہ تیسرے حصے کا پہلا سبق ہے، اس میں وہ بھی شامل ہے، یہ بھی شامل ہے، کیونکہ یہ دونوں بالکل مشابہ مقامات ہیں، بلکہ بعض پہلو سے ایک دوسرے کی تفسیر کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں۔ ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، یہ ہے تعمیر سیرت۔ کچی اینٹ تھی، آپ نے اس کو ڈالا ہے آگ میں، پکا لیا ہے تو اب وہ پختہ ہو گئی۔ تو کچھ نہ کچھ پختہ ہونے کے لیے تو آگ میں جل اور خاک میں رل، جب خشت بنے تب کام چلے۔ ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر۔ کچی اینٹوں کا گھروندا تو ایسا ہی ہے، سیلاب کے اندر تو کھڑا نہیں رہ سکتا، پکی اینٹیں ہو، سیمنٹ ہو لگا ہوا تو بہرحال سیلاب کو بھی جل جائے گا۔ اب وہ پروگرام کیا ہے؟ الا المصلین، نقطہ آغاز ہے نماز، کہ جو تعمیر سیرت کا پہلا پتھر ہے، کارنر سٹون آف دی بلڈنگ آف یور اون کیریکٹر۔ لیکن صلاۃ کون سی؟ الذین ھم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نمازوں پر مقاومت کرتے ہیں، مداومت کرتے ہیں، گنڈے دار نہیں، مستقل۔ وہاں تھا خاشعون، جو نماز کا باطن تھا، قد افلح المؤمنون الذین ھم فی صلاتہم خاشعون۔ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور وہ کہ جن کے اموال میں معین حق ہے مانگنے والے کا اور محروم کا۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جو کچھ ہمارے پاس آ گیا بس ہمارا ہی ہے، بلکہ اس میں حق ہے۔ جو بھی کسی وجہ سے محروم طبقہ ہے آپ کی سوسائٹی کا، جو کسی اپنی مجبوری میں آپ کے سامنے دست سوال دراز کر رہا ہے، ان کا حق اللہ نے آپ کے مال میں رکھا ہوا ہے۔ وہ حق ادا کرو، حق بحقدار رسید، اس پر قبضہ مخالفانہ نہ رکھو۔ اور یہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ وہاں تھا والذین ھم للزکاۃ فاعلون، تو زکوٰۃ کے لیے وہ مسلسل کوشاں رہتے ہیں، جد و جہد کرتے رہتے ہیں تزکیہ نفس کی۔ اس کا تزکیہ نفس کی شکل کیا ہے؟ جیسے سورہ حدید میں ہم پڑھ چکے، ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا۔ تزکیہ نفس جو ہے وہ مراقبوں سے اور ضربوں سے نہیں ہوتا۔ دولت کے انبار اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہیں اور مراقبے ہو رہے ہیں، ضربیں لگ رہی ہیں، اس سے نہیں ہوگا تزکیہ نفس۔ مال نکالو تب ہوگا۔ تم نے وہ سارا گن تو اپنے اندر سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ کہ جو قیامت کے دن پر، جزا و سزا کے دن پر، فیصلے کے دن پر کہ اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اب اس سے ان کا تعلق کیا ہوا؟ جو آخرت پر یقین رکھتا ہے اس کے لیے زندگی، اس زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ امر ہے۔ امر کسے کہتے ہیں ہندی میں؟ وہ جس کے لیے مرنا نہ ہو۔ یہ ہماری زندگی فائنائٹ ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن پوٹینشلی یہ انفائنائٹ ہے۔ کیوں؟ اس کا نتیجہ انفائنائٹ زندگی میں نکلے گا۔ جو کچھ یہاں کماؤ گے، بڑی کمائی ہے تو وہ خالدین فیہا، اور اگر نیکی کمائی ہے تو خالدین فیہا۔ کہاں سے کماؤ گے؟ اسی وقت سے کماؤ گے نا، پونجی تو یہی ہے۔ اس لیے سورۃ العصر میں اسی کی تو قسم کھائی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی ان کی ایک اور گھٹا دی۔ اس حوالے سے جن کا آخرت پر یقین ہو جائے وہ پھر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ والذین ھم عن اللغو معرضون، یہ وہاں تھا، یہاں ذکر کر دیا جو اس کا اصل سبب ہے کیوں وہ لغو سے دور رہتے ہیں۔
والذین یصدقون بیوم الدین، وہ یوم الدین کی پوری تصدیق کرتے ہیں، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، جو اپنے رب کے عذاب سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں۔ ان عذاب ربهم غیر معمول، یقیناً تیرے رب، ان کے رب کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ جس سے کوئی ندر ہو جائے، نچنت ہو جائے۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ یہ جوں کہ تو الفاظ وہاں بھی تھے یہاں بھی۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، یہ بھی وہیں بھی تھے یہاں بھی ہے۔ سیکس ڈسپلن، خواہش نفس پر، شہوات کے اوپر قابو، زنا سے اور غلط حرکتوں سے بچنا، پھر جو بھی امانات ہیں اور جو عہد ہیں ان کا پورا پورا پاس کرنا۔ یہاں ایک اضافی شے آئی ہے، والذین هم بشہاداتهم قائمون، جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں۔ اصل میں یہ بھی ایک امانت ہے گواہی۔ ایک گواہی وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اللہ کی طرف سے ایک گواہی تھی، یہود کے علماء کے پاس، انہوں نے چھپا لیا اس کو۔ تو گواہی پر قائم رہنا، گواہی کو واضح کرنا۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ لوگ کہ جو اپنی نماز کی محافظت کرتے ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہ ہوں گے جو جنتوں میں ہوں گے اور وہاں ان کا اعزاز و اکرام ہوگا۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین، تو کیا ہو گیا ان کافروں کو اے نبی، وہ آپ کی طرف آتے ہیں، غول کی غول دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ عن الیمین وعن الشمال عزین، داہنے سے بائیں سے غول کی غول آتے ہیں، جیسے کہ آپ پر جھپٹ پڑیں گے۔ کیونکہ جب وہ دیکھتے تھے کہ حضور کہیں کھڑے ہیں اور قرآن سنا رہے ہیں، تو یہ لوگ آتے تھے کہ کہیں لوگوں کے کانوں میں یہ بات پڑ گئی اور کسی کے دل میں اتر گئی تو ہمارے ہاتھ سے تو نکل جائے گا۔ ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنۃ نعیم، کیا ان میں سے ہر ایک واقعتاً اس کا خواہش مند ہے کہ اسے جنت نعیم میں داخل کیا جائے؟ کلا نہیں، انا خلقناہم مما یعلمون، یہ جانتے ہیں ہم نے جس چیز سے انہیں پیدا کیا ہے، گندے پانی کی ایک بوند۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، دیکھیے یہاں مشارق اور مغارب آ گیا۔ رب المشرقین و رب المغربین وہ سورہ رحمان میں تھا، مشرق اور مغرب تو بہت دفعہ آیا ہے۔ تو نہیں، قسم ہے مجھے مشرقوں کے رب کی اور مغربوں کے رب کی، انا لقادرون، ہم قادر ہیں اس پر، الا نبدل خیرا منہم، کہ ہم ان کو ہٹا کر ان سے بہتر لے آئیں۔ اب اس کے دونوں معنی ہیں، ایک تو یہ کہ ان کو ختم کرے اور کوئی اور قوم اٹھا لے، جیسے قوم عاد کے بعد قوم سمود اٹھائی، قوم نوح کے بعد قوم عاد کو اٹھایا۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ بعث بعد الموت میں ہم جو انہیں اب نیا جسم دیں گے وہ اس جسم سے بہتر ہوگا جو آج ان کے پاس ہے۔ امثالہم تو 3 دفعہ آ چکا، الا نبدل امثالہم، کہ ہم ان کو ان جیسے جسم دے دیں، لیکن ان جیسے تو ہوں گے لیکن ان سے بہتر ہوں گے، انڈیورنس زیادہ ہوگی، آگ جو ہے ان کو جلائے گی، دوبارہ کھانے ہو جائیں گی۔ یہ ساری جو مشقتیں جھیلنے کے لیے وہ جسم جو ہے اس کو عام جسم پر قیاس نہ کرو، اور جہنم کی آگ کو یہاں کی آگ پر قیاس نہ کرو۔ وما نحن بمسبوقین، ہم اس میں کوئی ہارے ہوئے نہیں ہیں، یہ ہمارے قابو سے نکل نہیں جائیں گے۔ فذرہم، دیکھیے وہی لفظ پھر آ گیا، چھوڑیے اے نبی ان کو، جانے دیجیے ان کو۔ فذرہم، چھوڑیے ان کو، یخوضوا ویلعبوا، وہ انہی باتوں میں لگے رہیں، ہنستے رہیں، مذاق کرتے رہیں، بات بات میں بات نکالتے رہیں، کھال کی بال اتارتے رہیں، لگنے رہنے دیجیے انہیں۔ حتیٰ یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ جب ان کی ملاقات ہوگی اپنے اس دن سے جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون، جس روز یہ نکلیں گے اپنی قبروں سے دوڑتے ہوئے، جیسے کہ دوڑ لگی ہوئی ہے، کوئی نشانہ ہے کہ جس کی طرف یہ سب دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں اس روز زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی۔ وترہقہم ذلہ، ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے وہ دن جس کا کہ ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ سورۃ نوح علیہ الصلاۃ والسلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ذکر کیا تھا جب ہم سورہ ہود پڑھ رہے تھے، 2 رکوع وہاں تھے مسلسل حضرت نوح کے حالات کے بارے میں، 2 رکوعوں پر مشتمل یہ پوری مکمل صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف، انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، کہ خبردار کر دو اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ آ دھمکے ان پر ایک دردناک عذاب۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، کہا انہوں نے اے میری قوم کے لوگوں میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔
ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ رسول جب آتا ہے تو کہتا ہے میری اطاعت کرو، نبی یہ نہیں کہتا۔ نبی کہتا ہے بھئی اللہ کے بندے بنو، اللہ کا حق مانو، متقی ہو جاؤ۔ یہ پرسنل، میری اطاعت، ان اعبدوا اللہ واطیعون، اللہ کی بندگی کرو، میری اطاعت کرو، یہ رسول کا مقام۔ حضرت یوسف نے نہیں کہا کہ پہلے میری اطاعت کرو، تم تخت چھوڑو میں بیٹھوں گا یہاں، تم کون ہوتے ہو بادشاہ؟ نہیں، بادشاہ رہا، اور وہاں اس کے چیف سیکریٹری کہہ لیں یا فوڈ منسٹر کہہ لیں، جو بھی کہیں، بہت بڑے عہدے پر فائز رہے۔ اور انہوں نے یہ نہیں کہا اس قوم سے کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے تم پر عذاب آ جائے گا، تمہارا بیڑا غرق ہو جائے، کچھ نہیں۔ نبی جیسا کہ میں نے کہا بار بار، جو نبی کسی معین مشن اس کے حوالے نہ کر دیا جائے کہ جاؤ اس قوم کی طرف، جاؤ اس شہر کی طرف، اس وقت تک وہ نبی ہے۔ جب اپوائنٹمنٹ آرڈر مل جاتا ہے تو اب وہ رسول ہے، اب وہ جائے گا تو کہے گا، اللہ کا نمائندہ بن کر جائے گا کہ میرا حکم ماننا پڑے گا تمہیں۔ I am his representative, you have to obey me. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ تو اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو رسول اور نبی میں یہ فرق ذہن میں رکھیے۔ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے کچھ گناہ معاف کر دے گا۔ یہ بن کیوں کہا، سارے گناہ نہیں کہا؟ اس کی تعویل یہی ہے، میں سمجھتا ہوں صحیح ہے بالکل، کہ ایک ہے وہ گناہ کے جو اللہ کے حقوق میں ہو رہے ہیں، اللہ انہیں معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد کے گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس کا تو لین دین ہوگا، ڈیبٹ کریڈٹ ہوگا، تمہاری کچھ نیکیاں ہیں تو ان بندوں کو دے دی جائیں گی کہ جن کے تم نے حق جو ہے غصب کیے تھے، جن کی عزت پر حملہ کیا تھا، تہمت لگا دی تھی، ان کا اپنی کو نیکیاں دینی پڑیں گی۔ نیکیاں تمہاری نہیں ہیں تو ان کے کچھ بدیاں ہوں گی، تمہارے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور تمہیں بحیثیت قوم ایک اجل مسمی تک مزید ایک فریش لیز آف ایگزسٹنس، اور تمہیں زندگی دنیا میں گزارنے کا موقع دے دے گا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جان لو کہ جب اللہ کا مقرر کردہ وہ وقت آ گیا تو پھر اسے کوئی مؤخر نہیں کر سکے گا۔ لو کنتم تعلمون، کاش کہ تمہیں معلوم ہوتا۔ اب جو فریاد کر رہے حضرت نوح، ابتدا میں تو ان کی فریاد میں نقشہ ہے کیسے کیسے انہوں نے دعوت دی ہے، کس طرح اپنے آپ کو ہلکان کیا ہے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، انہوں نے عرض کیا پروردگار میں نے تو دن رات اپنی قوم کو بلایا ہے، رات کو بھی دن میں بھی۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میری اس دعوت نے، تبلیغ نے ان میں سوائے فرار کے اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اور میں نے جتنا جتنا ان کو پکارا، دعوت دی تاکہ اے پروردگار تو ان کو مغفرت فرمائے، جعلوا اصابعهم فی آذانہم، انہوں نے اپنی انگلیاں جو اپنی کانوں میں ٹھونس لی، واستغشوا ثیابہم، اپنے کپڑے بھی خوب مڑ لیے اوپر تاکہ کوئی آواز میری ان کے اندر نہ جائے، وَأَصَرُّوا، یہ سواد والا ہے اصرار، اور وہ ضد کی، انہوں نے اڑ گئے، واستکبروا استکبارا، انہوں نے استکبار کیا، بہت بڑا استکبار۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر اے پروردگار میں نے انہیں بلند آواز سے بھی پکارا۔ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، یہ سین والا اسرار ہے۔ پھر میں نے ان کو اعلانیہ بھی پکارا اور خفیہ بھی، علیحدہ علیحدہ جا کر پی پی کالز بھی کی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے ان سے کہا اپنے رب کا سے استغفار کرو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یقیناً وہ بہت بخشنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ چھوڑ دے گا آسمان کو تم پر دھاروں میں، یعنی بارش برسے، کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بھی کوئی قحط پڑا ہوگا، جیسے کہ مکے میں قحط پڑا جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ دخان میں، یا جیسے قوم فرعون کے اوپر قحط آیا تھا بالسنین۔ تو یہ قحط ختم ہو جائے گا، آسمان سے جو ہے بارش ہوگی، دھواں دار بارش ہوگی، موسلا دھار بارش ہوگی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں بڑھا دے گا مال میں بھی اور اولاد میں بھی، بیٹوں میں بھی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے چشمے اور نہریں رواں کر دے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کیا ہو گیا ہے تمہیں، تم اللہ کی عظمت کی امیدوار نہیں ہو؟ یعنی ایک تو اللہ کی عظمت
اس کو تسلیم نہ کرنا، اس کو نہ ماننا، اور ایک یہ ہو اس کے معنی ہو سکتے ہیں تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے کہ اللہ کی عظمت جو ہے وہ کہیں غصے میں نہ آ جائے اور تمہیں پکڑ لے۔ اللہ کی غیرت، اللہ کی حمیت ایک حد ہوتی ہے، رسی دراز کرتا ہے پھر پکڑتا ہے تو ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بہت سخت ہے، تمہیں کوئی خوف نہیں۔